مہینے کی جو نسبت جوڑی جاتی ہے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کا ذکر مبارک کرنا باعث اجر و ثواب بھی ہے اور انشاءاللہ باعث نجات بھی ہے۔ لیکن کب کہ جب ان کی تعلیمات پر انسان عمل کرے، ان کا جو مشن تھا، ان کا جو مقصد تھا، اس کو بھی انسان پورا کرے۔ اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ نو ٹینشن زندگی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، جس سے ولی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، جس سے اللہ کی دوستی ہو گئی، اس کو نہ دنیا میں کسی چیز کی فکر ہے، نہ آخرت میں کسی چیز کی فکر ہے، جس سے اللہ کی دوستی ہو گئی۔ اچھا، ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ آج ہم نے ولایت کا جو پیمانہ بنا رکھا ہے، جو معیار بنا رکھا ہے، وہ کیسا ہے؟ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ کرتب دکھا دے، کوئی ایسا انہونی کام کر دے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساتھ بہت پہنچا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ کرتب اور انہونی کام، کرتب تو یہ کھیل والے مداری لوگ بھی خود دکھا دیتے ہیں، ایسے ایسے کرتب دکھا دیتے ہیں کہ مطلب عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی کرتب دکھا دے تو وہ اللہ کا ولی بن گیا، بہت پہنچا ہوا ہے۔ نہیں، پہنچا ہوا نہیں ہے۔ پہنچا ہوا تو وہی ہے جس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، وہ ہے پہنچا ہوا۔ اس کے علاوہ جو کوئی ہے پہنچا ہوا، وہ اللہ بہتر جانے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ کرشمہ اور کرتب دکھانے کا نام ولی نہیں ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، اور شاید میں آپ لوگوں کو سنا بھی چکا ہوں، بچپنے کا زمانہ تھا ہمارے، تقریباً 10-11 سال کی عمر رہی ہوگی، اور میں جگہ جا رہا تھا، مجھاول سے پیپر گواں جا رہا تھا کسی ضرورت سے۔ یہ حقیقی بات، اپنی دیکھی نہیں، کسی کا کچھ ایسا نہیں۔ تو راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے برادران وطن کا، وہاں پہ تھوڑی دیر رک گئے۔ ایک اس میں سے جو ہے سادھو نما آدمی جو ہوتا ہے برادران وطن کا، اسی طرح لباس پہنے ہوئے، حلیہ بنائے ہوئے، بچہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا بابا تھوڑا کام سے جا رہے ہیں۔ اچھا، کیا کرتے ہو، کہاں پڑھتے ہو، کیا اس نے پوچھا کہ اچھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے اندر بڑی شکتی ہے، اگر تم کہو تو ہم یہ تمہارے ہاتھ میں جو رومال ہے، اکثر رومال میں ہاتھ پوچھنے والا ہوتا ہے، تمہارے ہاتھ میں جو رومال ہے اگر کہو تو ہم جلا دیں۔ تو ہم نے کہا بابا جلا دو۔ اس نے پتہ نہیں کیا کچھ پڑا پھونکا اور جل گیا، چھوڑ دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ شروع سے دینی ماحول رہا گھر کا، تو اس چیز سے ہم متاثر نہیں ہوئے کہ ذات بھی بہت پہنچا ہوا، کچھ نہیں۔ ارے ہوگا کسی نے دکھا دیا کوئی کرتب، جو آج کل کے جادوگر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کرتب دکھا دیتے ہیں، انسانوں کو کاٹ دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں، پھر جوڑ دیتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں۔ تو کرتب دکھانے کا نام ولی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے۔ ولایت، ولی جو ہوتا ہے اللہ کا جو دوست ہوتا ہے، اس کی زندگی 100% اللہ کے حکموں پر اور 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ بہت سارے ولی ایسے ہیں کہ
جن سے جو ہے بڑے پائے کے ولی گزرے لیکن کوئی کرامت ان سے ظاہری نہیں ہوئی، اور بہت سارے اللہ کے ولی ایسے ہیں جو کم درجے کے تھے لیکن ان سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی۔ تو چونکہ یہ اللہ کا ایک خاصہ ہے کہ کچھ ایسے کام اللہ اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے پہچان کے لیے کہ لوگ سمجھ جائے کہ نہیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو ولایت کی جو پہچان ہونی چاہیے، ولایت کا جو معیار جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کون آدمی کتنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنے والا ہے، کس کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات زیادہ ہے، وہ ہے ولی، وہ ہے اللہ کا دوست، وہ ہے پہنچا ہوا۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے۔ اور یہ اللہ کے جو ولی بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، یہ کیسے بنتے ہیں؟ ان کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت کار فرما ہوتی ہے ان کے ماں باپ کی تربیت۔ کسی بھی آپ ولی کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ کی، ان کے گھر والوں کی، ان کے اعزاء اقربا کی، ان کے آبا و اجداد کی کتنی محنت اور کتنا تقویٰ کار فرما ہوتا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ، ان کے قبیلے کے لوگ، ان کے ماں باپ، ان کے اعزاء اقربا کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہے، کتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔